بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم لوگ مجموعی طور پر ایک غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کافر، منکر اور ڈس بلیور کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اور شخص ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا، کسی بھی ایک بات، حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو نہ ماننے والا ایک ڈس بلیور ہی کہلائے گا۔ جب آپ نے ایمان لانا ہے، آپ نے ظاہر باطن، آپ نے غیب پہ بھی ایمان لانا ہے، آپ نے ایمان لانا ہے فرشتوں پہ، ملائکہ پہ، دیگر جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، آپ نے ظاہر پہ بھی ایمان لانا ہے، جو چیزیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کویسچنز ہیں تو آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی تسلی کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے، اتنے چینلز آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کویسچن کرتے ہیں، آپ کو خواب کے ذریعے، کسی نہ کسی انسان کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میک شور کرتے ہیں۔ جیسے رزق پہنچتا ہے، سانس میں آکسیجن ہر انسان کو آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن دل کی جو والز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو سیلف آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل پوری دنیا، پوری جسم کو، دنیا نہیں، جسم یعنی آپ کی باڈی کی دنیا اگر اندر سے آپ کبھی ایکسپلور کریں تو دنیا ہی کہا جائے گا۔ پوری جو آپ کی انٹرنل دنیا ہے، زندگی ہے، آپ کو جگہ 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 ایک ایک کونے تک مائکروسکوپک لیول پہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو خون پہنچاتا ہے۔ دل کا کام ہے، دل کو اٹ سیلف خون کی ضرورت ہوتی ہے فار نورشمنٹ، اور وہ نورشمنٹ جو ہے وہ اس کو پہنچانے کے لیے، اس کی اپنی والز کو خون پہنچانے کے لیے اس سے مزید مائکروسکوپک سسٹم کریٹ ہوا ہے۔ تو اس کو جب آپ اسٹڈی کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایک باریک ترین، خوبصورت ترین، ایک باریک ترین اللہ تعالیٰ نے جو کیپلریز اور جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم کریٹ کر دیا ہے دل کی اپنی والز کو خون اور آکسیجن پہنچانے کے لیے، وہ ذات آپ کو ہدایت نہیں دے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، آپ کو ضرور جواب ملے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے گائیڈ کریں گے ہاتھ پکڑ کے، جیسے ہم چھوٹے سے بیبی کو، بچے کو جس طرح سے ماں سنبھالتی ہے نا، اور جس طرح سے ماں باپ چھوٹے سے بچے کا خیال رکھتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم چھوٹے سے بچے کا خیال کرتے ہیں، اس کو چیزیں سمجھاتے ہیں، اس کو ہم اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، جیسے ماں باپ کرتے ہیں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اور جیسے ایک چھوٹا بچہ جب بات نہیں مانتا ماں باپ کی، اور کوئی چیز جو ناک میں نہیں ڈالنی ناک میں ڈال لیتا ہے، یا جو منہ میں نہیں ڈالنی منہ میں ڈال لیتا ہے، پھر اس کو لے کے بھاگنا پڑتا ہے خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں یا ہسپتال میں، تو ہم لوگ بالکل وہی کرتے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے قرآن پاک میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم اترے ہیں فار اے ٹیسٹ، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ٹرسٹ می، بہت چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، عارضی ٹیسٹ ہے، ورچوئل ریالٹی ہے۔ جیسے ایک خواب ہوتا ہے، جب ہم سوتے ہیں رات کو ایک ڈریم آتا ہے ہمیں، اس ڈریم میں ہمیں اگر کوئی آئیفل ٹاور بھی دے دے، کوئی $1,000,000 بھی دے دے، کوئی $1,000,000,000 کیا ہمیں برج الخلیفہ جتنا سونا بھی پہاڑ دے دے سونے کا، ہم اس کو لے کے خواب سے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم اس سونے کے پہاڑ کو لے کے خواب سے باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن اس دنیا میں اسی طرح ہم جب اس دنیا سے جب ہم جائیں گے، اس کے بعد جو ریالٹی شروع ہوگی وہ اصل زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں ہمیں جو کچھ دیا جائے گا وہ فار ایور ہمارا ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں لیں گے واپس۔ تو ہم دنیا کے پیچھے ساری زندگی اپنی خوار کر لیتے ہیں، اور آخرت کے پیچھے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، جبکہ کسی کو پتہ ہو کہ اتنا بڑا خزانہ جس کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہیں،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتی. یعنی آپ اگر خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز بھی امیجن کر لیں، آپ کی سوچ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، اور اس کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، اس کی آسائشیں، اس کی آسانیاں، اس کی لگژری، اس کی کمفرٹ، اس کی انجوائمنٹ. اٹس لائک ہر وقت آپ پارٹی موڈ میں ہیں، اور آپ جو مرضی کھا پی لیں، آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگی، آپ کے سر میں درد نہیں ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو سویٹنگ نہیں ہوگی. آپ کو اگر سویٹ آئے گا بھی تو وہ آپ ایک مشک کی طرح، خوبصورت پرفیوم کی طرح اس میں سے فریگرنس آئے گی. اور جو آپ ایک بائٹ لیں گے کسی بھی فوڈ کی، اس کی جو نیکسٹ بائٹ ہوگی وہ پریویس بائٹ سے زیادہ ٹیسٹی ہوگی. سیم گوز فار دا تھرڈ بائٹ، دا تھرڈ ون وہ دوسری بائٹ سے زیادہ لذیذ ہوگی. اور یہ دس گوز آن فار ایور اینڈ ایور. آپ ایک دفعہ کسی چیز کو دیکھیں گے وہ آپ کو خوبصورت لگے گی، آپ دوسری نظر ڈالیں گے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی. اٹس سچ این انفینٹلی بیوٹیفل ڈسکرپشن. اتنی لا تعداد نعمتیں، اور اور اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا ہے؟ اگر کبھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کم چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا، اور اس کے آلٹرنیٹیوز اتنے زیادہ پرووائڈ کیے ہیں، اتنے زیادہ پرووائڈ کیے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اگر ہم تسلی سے بیٹھ کے کبھی سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں سے منع کیا ہے، they're just a few. بہت تھوڑی ہیں، آپ ایک تسبیح کے اوپر بھی نہیں کاؤنٹ کر سکیں گے جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور اگر آپ اس کی نعمتیں کاؤنٹ کرنی شروع کریں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، they are infinite. even in this دنیا وہ انفینٹ سے زیادہ ہیں. تو آخرت میں تو جو پرومس کیا ہوا ہے وہ تو اس کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے تو ہم تعداد بھی نہیں سوچ سکتے، وہ کتنی زیادہ انفینٹیز ہیں. اور ایک ادنا ترین جنت جس کو ملے گی، ہم ایک چھوٹا سا گرین پیچ ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ، چھوٹا سا باغ ہمیں نظر آ جاتا ہے، کمیونٹی ہوتی ہے جس میں ایک باغ نظر آ جائے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. ہم پکنک منانا پسند کرتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں. نہریں ہمیں پسند ہیں. کوئی کسی کو کوئی ذہنی بیماری ہوگی جس کو نہریں اور باغات نہیں پسند ہوں گے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے باغات ہوں، اس میں پھل لگیں، پھول لگیں، اور ہمارے پاس نہریں ہوں، آبشاریں ہوں، جھرنے ہوں، سب کو پسند آتے ہیں. تو جس کے پاس ادنا سی، یعنی سب سے ہلکی، سب سے چھوٹے لیول کی جو جنت بھی ہوگی نا، وہ بھی پوری دنیا اور کائنات ملا کے جو ایک بنتا ہے اس کا ورتھ اس سے زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے ہمارے ساتھ کیا ہے. شیطان کا کام کیا ہے مین، جو ہمیں آج تک کسی نے بریفلی جو سمری ہوتی ہے نا اس کی، شیطان کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ اس نے بیوٹیفائی کر کے دکھانا ہے غلط چیز کو. اس نے فیک بیوٹی ہمیں دکھانی ہے. اس نے ہر چیز جو غلیظ ہوگی نا اس نے ہمیں اچھی کر کے دکھانی ہے. اٹس لائک دس کہ وہ پوٹی کو کہے گا یہ چاکلیٹ ہے. اس نے ہر غلط چیز کو ہمیں اچھا کر کے دکھانا ہے. تو ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا پہلے دن سے، جب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا شیطان نے آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے. اس نے آپ کو ہر غلط چیز کو بہت بیوٹیفائی کر کے ود اسٹریس، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے قرآن میں کہ بہت زیادہ مزین کر کے وہ دکھاتا ہے ہر غلط بات کو. اور ہم یہ دور سے دیکھ کے سمجھتے ہیں. ایک بیوقوف انسان کو وہ یہ بھی دکھاتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس کو یہ مایوسی ڈال دیتا ہے کہ وہ دیکھو کتنا خوش ہے، غلط کام کر رہا ہے، کتنا خوش ہے. وہ اگلا بندہ خوش نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس کو کتنی ذہنی اذیتوں میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی کسی قسم کا کینسر ہوتا ہے، یا اس کو پتہ نہیں کیا کچھ اس میں سے وہ اذیتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی شو نہیں کرتا، وہ جھٹلاتا رہتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کو، اور وہ لوگوں کے سامنے بھی جھوٹی خوشی ظاہر کرتا رہتا ہے کہ میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو حالانکہ وہ کبھی خوش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننے والا، آپ خود سوچیں، جب اللہ کی کنگڈم ہے ساری، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لقمہ آپ کے گلے سے ایسے کر کے نیچے نہیں جاتا. کبھی ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو
میری نافرمانی کر رہا ہے اس کو میں خوش رہنے دوں.